अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हाल ही में पाकिस्तान ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी 2022-26 पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई है। आज हम इस पॉलिसी की एनालिसिस करेंगे कि ये पॉलिसी किन डोमेन्स को कवर करती है। तो चले वीडियो की तरफ। नाजरीन, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी 22-26 6 इंपॉर्टेंट डोमेन्स को कवर करती है। सबसे पहला है नेशनल कोहेजन। तो नाजरीन, जिस चीज़ को लिस्ट में सबसे पहले रखा गया है वो नेशनल कोहेजन है। नेशनल कोहेजन में ये है कि एन इस्लामिक रिपब्लिक बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस empowered by diversity of culture, ensuring fundamental rights and social justice without discrimination, and delivering on its social contract with its people through good governance to strengthen national esteem and cohesion. यानी पाकिस्तान एज इस्लामिक स्टेट इक्वालिटी एंड जस्टिस, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बगैर ही सोशल जस्टिस एंड फंडामेंटल राइट्स, स्टेट और सिटीजन के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट की स्ट्रेंथ, गुड गवर्नेंस के जरिए नेशनल कोहेजन को मजबूत बनाएगा। इसमें सबसे पहला पॉइंट है प्रमोटिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड पेट्रियोटिज्म बाय चेरिशिंग आवर एथनिक, रिलीजियस, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। इन सबसे पहला पॉइंट ये है कि चूंकि पाकिस्तान में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि मुख्तलिफ ज़बानें, कल्चर, मजहब और नस्ल, तो पाकिस्तान के अंदर डाइवर्सिटी में यूनिटी और इत्तेहाद को प्रमोट किया जाएगा, जिससे लोगों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा किया जा सके। और दूसरा पॉइंट है स्ट्रेंथनिंग द फेडरल नेचर ऑफ पाकिस्तान स्ट्रक्चर बाय एडहेरिंग टू डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड इंश्योरिंग हार्मनी अमंग फेडरेटिंग यूनिट्स एंड टेरिटोरीज। दूसरे पॉइंट में पाकिस्तान के फेडरल सिस्टम के स्ट्रक्चर को मजबूत बनाना और जितने यूनिट्स हैं यानी फेडरल के अंदर जो सूबे और टेरिटोरीज हैं, उन सूबों और इलाकों में वफाक से कुर्बत और इत्तेहाद को बढ़ाया जाएगा। तीसरा पॉइंट है प्रोमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड इफेक्टिव एंड इक्विटेबल डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज टू स्ट्रेंथन द स्टेट सिटीजन कॉन्ट्रैक्ट, यानी स्टेट और सिटीजन के दरमियान जो आईनी कॉन्ट्रैक्ट है उसे शफाफ, मुअस्सर और इक्विटेबल अंदाज में डिलीवर करना है। और जो दूसरा डोमेन है वो है सिक्योरिंग आवर इकोनॉमिक फ्यूचर, यानी अचीविंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड सॉवरेंटी थ्रू सस्टेनेबल ग्रोथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल सॉल्वेंसी। इसमें सबसे पहला पॉइंट है एड्रेसिंग दी थ्री क्रिटिकल इकोनॉमिक चैलेंजेस लिंक्ड टू नेशनल सिक्योरिटी: external imbalance, socio-economic inequalities and geographic disparities between developed and underdeveloped regions of Pakistan. इसमें तीन अहम पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। सबसे पहला है एक्सटर्नल इम्बैलेंसेस, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, करंट डेफिसिट्स और ट्रेड डेफिसिट्स हैं। दूसरा है सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, यानी पाकिस्तान के अंदर सोसाइटीज़ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है। और तीसरा रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं, तो ये भी ज़्यादा है। तो इन तीन चैलेंजेस को ज़्यादा फोकस किया गया है। और दूसरा पॉइंट है चैनलाइजिंग पाकिस्तान इकोनॉमिकली पिवोटल लोकेशंस फॉर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड कनेक्टिविटी, यानी पाकिस्तान के अंदर जो रीजन्स हैं वो जो ट्रेड या कनेक्टिविटी या इन्वेस्टमेंट के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, उनको चैनलाइज करना। Moving towards a market-based energy sector and prioritizing indigenous energy resources development while securing dependable international access to energy sources. मार्केट बेस्ड एनर्जी सेक्टर की तरफ मूव करना, जो इंडिजेनस एनर्जी सोर्सेज हैं उनको फंक्शनल करना, जैसे कि मुख्तलिफ रीजन्स में मुख्तलिफ एनर्जी सोर्सेज अवेलेबल हैं, जिस तरह की जिन रीजन्स में पानी ज़्यादा है तो वहाँ से वो पानी के ज़रिए एनर्जी सोर्सेज बना सकते हैं। और चौथा पॉइंट है इंश्योरिंग एक्सेस टू अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड एश्योरिंग इन एरा ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन टू प्रोड्यूस ग्लोबली कम्पिटिटिव ह्यूमन रिसोर्स। इस पॉइंट में एजुकेशन को हर एक के लिए अफोर्डेबल बनाना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स प्रोड्यूस करना, इस डोमेन के अंदर इन चीज़ों को फोकस किया गया है। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट डोमेन है वो है डिफेंस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। इंश्योर द डिफेंस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान इन ऑल देयर मैनिफेस्टेशंस। पाकिस्तान में शुरू दिन से ही डिफेंस को काफ़ी प्रायोरिटी दी गई है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है defending our territorial integrity and guaranteeing border security at all costs, यानी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और बॉर्डर सिक्योरिटी को हर तरह के खतरों से हर सूरत महफूज बनाना है। और दूसरा पॉइंट है deterring war through full spectrum deterrence within the precincts of credible minimum nuclear deterrence in concert with our conventional military capabilities and all elements of national power,
یعنی روایتی اسلحات اور فوجی ساز و سامان ڈیٹرنس کے لیے ہوں گے. ڈیٹرنس سے مراد ایسے ویپنز ہیں جو استعمال کرنے پر بہت زیادہ تباہی مچاتے ہیں، تو ان کا یہی خطرہ ڈیٹرنس کے لیے یوز ہوتا ہے. لہٰذا کوئی بھی ملک جنگ میں جانے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے. Maintaining a cost-effective and adaptive military focused on modernization and optimization of force structures. اس میں ملٹری ماڈرنائزیشن کی بات کی گئی ہے کہ ملٹری کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق تیار کیا جائے گا. Strengthening space-based technology and its application to meet future challenges. پاکستان میں اسپیس ٹیکنالوجی پر نہ ہونے کے برابر قابو آئے، تو اب اسپیس ٹیکنالوجی کو فیوچر کے چیلنجز کو اوورکم کرنے کے لیے بھی فوکس کیا گیا ہے. Combating hybrid warfare through enhancing information and cyber security while confronting disinformation, influence operations and economic coercions, among other hybrid warfare tools. چونکہ موجودہ دور میں کنونشنل وار کے بہت کم پاسبلٹیز ہیں، لہٰذا اب جدید دور میں ہائبرڈ وارفیئر کے چانسز زیادہ ہیں، تو اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ پریارٹی دی گئی ہے. اور اگلا پوائنٹ ہے انٹرنل سیکیورٹی. A stable and secure Pakistan where citizens enjoy their constitutional privileges and are protected against violence, extremism and crime, and where rule of law is upheld equally for all. پاکستان میں ہمیشہ سے انٹرنل سیکیورٹی ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے. اس بار اس کو بھی پرائرٹی دی گئی ہے. اس پالیسی کے تھرو پاکستان کو ایکسٹریمزم، ٹیررزم اور دوسرے انٹرنل تھریٹس جس سے سٹیزنز اپنی زندگیاں سکون سے نہیں جی سکتے، ان سب کی روک تھام کرنا ہے. Ensuring writ of the state across the country to guarantee security of life and property of all citizens. یعنی اسٹیٹ کی رٹ کو لوگوں کی جان و مال کے لیے مضبوط بنانا ہے. Pursuing a policy of zero tolerance towards terrorism, extremism and violent subnationalisms. ایکسٹریمزم، ٹیررزم اور کسی بھی تشدد جو کسی بھی چینل کے تھرو ہو اسے ختم کرنا ہے. Fighting off the menace of organized crime to ensure a safe environment for intellectual and economic activity. Organized crime کی روک تھام، intellectual اور economic activities کو محفوظ ماحول فراہم کرنا ہے. Developing an equitable, responsive and citizen-focused justice system that preserves all rights guaranteed by the Constitution. آئین کے اندر شہریوں کو دیے گئے تمام حقوق کی پاسداری کرنا. انٹرنل سیکیورٹی کے معاملے پہ اس پالیسی میں بہت پازیٹیو سٹیپس اٹھائے گئے ہیں. اور اگلا ڈومین ہے فارن پالیسی ان اے چینجنگ ورلڈ. سیکیور پاکستان's interests and positions in the Committee of Nations through political and economic diplomacy. فارن پالیسی ایک اسٹیٹ کے لیے بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا اس پالیسی میں فارن پالیسی کو ایک نیا شیپ دیا گیا ہے. سب سے پہلا پوائنٹ ہے cultivating broad-based relationship with global powers based on shared convergence on strategic and economic interests. یعنی دنیا کی بڑی طاقتوں کے ساتھ انٹرسٹ کی بنیاد پر جو اکنامک اور پولیٹیکل انٹرسٹ ہوں ان کی بنیاد پر اچھے تعلقات بنانا. Seeking regional peace through normalization of relations in our immediate neighborhood on the basis of mutual respect and sovereign quality. ریجنل پیس یعنی خطے میں امن و سلامتی کے لیے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ باہمی احترام اور خود مختاری کے تقاضوں کے مطابق تعلقات کو استوار کرنا. Ensuring a just and peaceful resolution of Jammu and Kashmir dispute in accordance with UNSC resolutions. جموں اور کشمیر کے ایک پرامن حل under United Nations Security Council resolutions. Enhancing the role of economic diplomacy in our foreign policy initiatives. اکنامک ڈپلومیسی کو فارن پالیسی کا ایک اہم ٹول بنانا ہے. Leveraging our diversity and vast potential while countering negative perceptions about Pakistan and proactively engaging Pakistan's diaspora on national issues. پاکستان کے حوالے سے کوئی بھی نیگیٹو پرسیپشن کو کاؤنٹر کرنا اور پاکستانی ڈائسپورا کو نیشنل ایشوز پہ انگیج کرنا. Pakistan's youth is the future of our country. Equipping them with the necessary tools and environment for their production contribution to the nation will help leapfrog Pakistan into the future. اس پالیسی میں یوتھ کو قوم کا اثاثہ قرار دیا گیا ہے کہ یوتھ کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے ہر طرح سے انوائرمنٹ فراہم کی جائے گی. Ensuring population stabilization and management, urban planning, re-energizing the rural economy and the equitable development of smaller cities and towns to decrease urban migration. یعنی اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ اربن مائگریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹاؤن مینجمنٹ، اربن پلاننگ اور رورل ڈیولپمنٹ کے لیے افیکٹو اسٹیپس اٹھائے جائیں گے.
اور سیکنڈ پوائنٹ ہے pursuing youth focused policies to promote skill development and entrepreneurship، یعنی یوتھ میں اسکلز ڈیولپمنٹ اور انٹرپرینورشپ صلاحیتیں پیدا کرنے کے لیے کام کیا جائے گا۔ guaranteeing food security by increasing cultivatable land, adopting climate resilient agriculture and legislating against illegal market practices۔ فوڈ سیکیورٹی یعنی خوراک کی فراہمی کے لیے قابل کاشت زمینوں میں اضافہ، موسموں سے ریزیلینٹ کرنے والی زراعت اور غیر قانونی مارکیٹ پریکٹس پہ نظر رکھی جائے گی۔ improving preventive health care, strengthening disease surveillance and prevention, and instituting pandemic and epidemic response mechanisms۔ اس پالیسی کے اندر ہیلتھ سیکٹر کو بھی اچھا خاصا فوکس کیا گیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ بیماریوں کی روک تھام اور سرویلنس کو افیکٹو بنانے کے لیے مختلف انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے جائیں گے۔ اور اگلا پوائنٹ ہے mainstreaming climate adaptation and strengthening robust disaster preparedness management and response mechanisms۔ پاکستان میں کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں بڑے ڈیزاسٹرز کا سامنا ہے، تو ان کو کمبیٹ کرنے کے لیے ڈیزاسٹر preparedness management اور response mechanism بنایا جائے گا۔ developing a cohesive response to looming water scarcity through improved storage capacity, sustainable water management and protecting trans-boundary water rights۔ پاکستان میں واٹر شارٹیج بھی ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے۔ اس پالیسی کے تحت واٹر شارٹیج کو کنٹرول کرنے کے لیے اسٹوریج اور سسٹینیبل واٹر مینجمنٹ میکینزم بنایا جائے گا تاکہ پانی کا مسئلہ حل کیا جا سکے۔ اور اگلا پوائنٹ ہے enabling participation of women and transgender persons in all avenues of public life and maximizing their inclusion in public institutions and decision-making forums۔ عورتوں ٹرانسجینڈرز کی حکومتی اداروں میں پارٹیسپیشن کو انشور کرنا نیشنل سیکیورٹی پلان 2022-26 کی اہم جز ہیں۔ تو ناظرین، موجودہ نیشنل سیکیورٹی پلان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر یہ پالیسی حقیقت میں اڈاپٹ کی جائے تو ایک بہت بڑا چینج ہمیں آن گراؤنڈ نظر آ جائے گا۔ چونکہ پاکستان میں اکثر جو پالیسیز بنائے گئے ہیں وہ ہمیشہ ڈیفینس سینٹرک رہے ہیں، جس سے ایک عام شہری کی لیونگ اسٹینڈرڈ میں کوئی خاص فرق نہیں آیا ہے، مگر پہلی بار اس پالیسی کے اندر سوشی اکنامک، انٹرنل سیکیورٹی اور ہیومن سیکیورٹی پہ خاص توجہ دی گئی ہے۔ لہٰذا اس پالیسی کو اختیار کرنے کے بعد ایک عام شہری کی زندگی کا معیار بدلنے کے پاسبلٹیز زیادہ ہوں گے۔ آپ اس پالیسی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا۔ ہم اپنی یہ ویڈیو یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمیں سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے تاکہ ہم ایک دوسرے سے جڑ جائیں اور آگے ہماری ویڈیوز آپ تک آتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔